بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز آڈیو بک، مصنف ابن صفی۔ کھانے کے اختتام پر دونوں لڑکیاں پھر کمرے میں آ موجود ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے عمران سے کہا، ٹوائلٹ کے لیے ادھر تشریف لے چلیے جناب، اور عمران اسی دروازے کی طرف مڑ گیا جدھر اشارہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک وسیع باتھ روم تھا جس کی تیاری پر ہزاروں خرچ ہوئے ہوں گے۔ عمران ہاتھ دھونے لگا۔ دونوں لڑکیاں ساتھ تھیں۔ ان میں سے ایک نے دوسری کو مخاطب کر کے کہا، کتنے دنوں سے محترمہ شالی نے گیت نہیں گائے، کتنے دنوں سے انہوں نے رقص نہیں کیا۔ کیا آج کی سی حسین رات پھر کبھی میسر آ سکے گی؟ کیا وہ آج بھی گانا نہ گائیں گی؟ مگر ہمیں اتنی ہمت کہاں ہے کہ ہم ان سے درخواست کر سکیں؟ مالک مالک ہی ہوتا ہے، دوسری بولی۔ تو کیا وہ پرنس کی فرمائش بھی ڈال دیں گی؟ پہلی نے کہا۔ پتہ نہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ پرنس فرمائش کریں؟ دوسری نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت انگریزی ہی میں گفتگو کر رہی تھیں، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ عمران سے فرمائش کرنا چاہتی ہیں، مگر عمران بالکل ٹھس ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ شالی کے رقص و نغمے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتی رہیں، لیکن جب عمران کے کانوں پر جوں نہ رینگی تو ایک نے اسے مخاطب کر کے کہا، پرنس، کیا آپ ہماری ایک درخواست منظور کریں گے؟ ضرور کریں گے، عمران نے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ مس شالی بہت اچھی رقاصہ اور گلوکارہ ہیں، ایک نے کہا۔ خوب، رقاصہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ گلوکار کیا ہوتا ہے؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ بہت اچھا گاتی ہیں۔ بہت خوب، عمران بہت زیادہ خوش ہو کر ان کی طرف مڑا۔ ہمیں بےحد خوشی ہوئی ہے، رقص و نغمے سے ہمیں عشق ہے، ہماری روح جھومنے لگتی ہے، رقص کرنے لگتی ہے، مگر ہم شالی سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ آپ کا کہنا نہیں ٹالیں گی سرکار، ایک لڑکی بولی۔ اور اگر ٹال دیا تو ہم اپنا بگڑا ہوا چہرہ لے کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاں، اچھا، اب ہمیں راستہ دکھاؤ۔ اوہ دیکھو، کیا یہاں فون ہے؟ عمران نے کہا۔ ہے سرکار، ایک لڑکی بولی۔ ہم کم از کم اپنے آدمیوں کو مطلع ہی کر دیں، عمران نے کہا۔ فون تو نہ جانے کب سے خراب پڑا ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ یہ کوٹھی عرصے سے خالی پڑی تھی، محترمہ شالی زیادہ تر دارالحکومت یا دوسرے شہروں میں رہتی ہیں۔ اب چونکہ یہاں کچھ دن کے لیے قیام کرنا ہے، اس لیے کل فون بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آج محترمہ شالی نے محکمے کو فون کی خرابی کی اطلاع سے آگاہ کر دیا ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح اپنے آدمیوں کو مطلع کریں، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ ڈرائنگ روم میں وکیل اب بھی موجود تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس کا پتہ پوچھ ہی لیا۔ جواب تیار تھا۔ عمران نے نہایت اطمینان سے رانا تحور علی صندوقی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، تحور صندوقی ہمارا پیکوں زادہ ہے، ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں، لیکن وہ نابکار آج کل دارالحکومت میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال ہم اسی کے محل میں قیام پذیر ہیں۔ یوں ہم چمروٹی ہاؤس میں بھی قیام پذیر ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ وہاں ہماری بڑی نگہداشت ہوگی اور ہمیں شہزادوں کی طرح رہنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا ایک پیکوں بھی رہتا ہے جو بچپن میں ہمارا اتالیق بھی رہ چکا ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت آداب شاہی میں لپیٹا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ہم اس کی بات نہ مانتے تو حضور ابا تک شکایت پہنچ جاتی، عمران نے کہا۔ خیر خیر، آپ سے مل کر بہرحال خوشی ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے اجازت دیجیے، وکیل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور رخصت ہونے سے پہلے پرنس آف چمروٹی کو تعظیم دی۔ عمران کے چہرے پر نہ جانے کیوں گہری اداسی چھا گئی تھی، اور اس اداسی نے اس کے چہرے کو پہلے سے بھی زیادہ مذاقہ خیز اور قابل رحم بنا دیا تھا۔ شالی نے غالباً اسے موڈ میں لانے کے لیے پوچھا، یہ پیکوں زادہ یا پیکوں کیا ہوتا ہے؟ اوہ، عمران اس طرح چونک پڑا جیسے اب تک اونگتا رہا ہو۔ کیا پوچھا آپ نے؟ شالی نے سوال پھر دہرایا۔ پیکوں اسے کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وزیر، یہ تحور علی سخت نالائق ہے کہ ایسے موقع پر غائب ہو گیا جب ہم یہاں مقیم ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کچھ اداس نظر آ رہے ہیں پرنس، ایک لڑکی نے کہا۔ کچھ نہیں، ہمیں اپنے آدمیوں کی فکر ستاری ہے، کہیں وہ کسی پریشانی میں پڑ نہ جائیں، ہمیں مردہ سمجھ کر حضور ابا تک پیغامات پہنچانا نہ شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم بڑی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ کیا یہاں کہیں بھی فون نہ مل سکے گا؟ عمران نے کہا۔ مجھے بے حد افسوس ہے پرنس، کوٹھی کا فون نہ جانے کب سے خراب پڑا ہے، اب شاید کل ہی درست ہو سکے گا۔ میں نے محکمے کو مطلع کر دیا ہے، شالی نے کہا۔ دفتن کسی کمرے سے سازوں کی آواز سنائی دی اور عمران چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیا یہ آوازیں گراں گزر رہی ہیں؟ شالی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہرگز نہیں،
یہ تو ہماری روح کے لیے شربت روح افزا کا کام کرتا ہے. یہ کون بجا رہا ہے؟ اسے یہاں بلوائیے، عمران نے کہا. فوراً فرمائش پوری کی گئی. یہ وہی دونوں شریر لڑکیاں تھیں، ایک وائلن بجا رہی تھی اور دوسری طبلہ. عمران کی فرمائش پر انہوں نے ایک گت چھیڑ دی اور شالی بیٹھے بیٹھے ہی پیر تھرکانے لگی. عمران اس کے قریب کھسک کر آہستہ سے بولا. یہ خادمائیں کہہ رہی تھیں کہ آپ کو رقص و نغمہ میں دخل ہے. عمران نے کہا. کچھ یوں ہی سا. شالی مسکرائی. کیا آپ کو دلچسپی ہے؟ نوج. عمران نے ناک پر انگلی رکھی اور شالی کا منہ پھر بگڑ گیا. اس نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں لڑکیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور انگریزی میں برس پڑی. یہ کیا بےہودگی کر ڈالی ہے تم دونوں نے؟ اب یہ اسی طرح ناک پر انگلی رکھتا رہے گا. وکیل کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی تھی. شالی نے کہا. ارے کچھ ہماری دلچسپی کا سامان بھی ہونا چاہیے، ایک لڑکی نے ہنس کر کہا. تب پھر جہنم میں ڈالو، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. شالی کی جھلاہٹ بدستور برقرار رہی. یکبیک عمران کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے سے بھی غصہ کا اظہار ہو رہا تھا. اسے اس حالت میں تینوں کو دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی. کیوں پرنس، کیا بات ہے؟ شالی ہکلائی. ہم نے آپ سے رقص کرنے کی فرمائش نہیں کی تھی، پھر آپ ان بیچاریوں پر کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ انہوں نے صرف تعریف کی تھی کہ آپ رقص و نغمہ کی ماہر ہیں، عمران نے کہا. ارے یہ بات نہیں ہے پرنس. شالی نے اطمینان کی سانس لی. بیٹھیے بیٹھیے، میں تو کسی دوسری بات پر خفا ہو رہی تھی. آپ کے لیے میں رقص ضرور کروں گی، شالی نے کہا. پھر اس نے اٹھ کر ایک بیورو کی ڈراز سے گھنگروں کی جوڑی نکالی اور انہیں ٹخنوں پر باندھنے لگی. پھر ذرا سی دیر میں عمران ایسا محسوس کرنے لگا جیسے سچ مچ اسے کہانیوں والی پریاں پرستان میں اٹھا لائی ہوں. شالی ایک اچھی موسیقار اور ماہر رقاصہ معلوم ہوتی تھی. عمران بیٹھا جھومتا اور داد دیتا رہا. پھر یہ شغل اسی وقت ختم ہوا جب وہ تھک کر نڈھال ہو گئی. رات تاریک تھی اور صفدر اندھا دھند آندھی اور طوفان کی طرح راستہ طے کر رہا تھا. اسے چوہان و نعمانی کے پاس پہنچنا تھا جو مبار کے مشرقی کنارے پر اس کے منتظر تھے. وہ پہلی بار اس جزیرے میں آیا تھا اور یہاں کی فضا اسے بہت پسند آئی تھی. جزیرے کا رقبہ 4 میل سے زیادہ نہ رہا ہوگا. یہاں کی سرسبزی اور شادابی اسے بہت پسند آئی تھی. یہاں دارالحکومت کے بعد متمول لوگوں کی کوٹھیاں تھیں جنہیں روشن کرنے کے لیے سمندر میں کیبل ڈال کر دارالحکومت سے بجلی کے تار لائے گئے تھے، اور اسی طرح ٹیلی فون کے تاروں سے بھی دونوں مقامات کو مربوط کیا گیا تھا. یہ ایک اچھی خاصی موسمی تفریح کا بھی تھی. موسم گرما میں جنوب سے آنے والی گرم ہوائیں جب دارالحکومت کے موسم کو تکلیف دہ بنا دیتی تھیں، غبار جنت نظیر نظر آتا تھا. اور سردیوں میں بھی جب شمال کی یخ بستہ ہوائیں ایک آدھ ہفتے کے لیے ادھر کا رخ کرتی تھیں، تبھی مبار ہی ان خشک اور بے حد ٹھنڈی ہواؤں سے نجات دلاتا تھا. وہ لوگ سبکرو سے پہلے یہاں پہنچ نہیں سکے تھے. ہوا یہ کہ جب وہ بندرگاہ پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ لانچ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. پھر وہاں انہیں اس کا بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ ایکس 2 کو اس کی اطلاع دیتے. بہرحال آدھے گھنٹے کے بعد لانچ روانگی کے قابل ہو سکی. وہ مبار پہنچے تھے اور سبکروز ان سے 15 منٹ پہلے ہی مبار کا گھاٹ چھوڑ چکا تھا. لیکن یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ کار کس عمارت میں گئی تھی. صفدر نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ تنہا اس عمارت تک جائے، اس لیے چوہان اور نعمانی کو گھاٹ پر ہی چھوڑ گیا تھا. اس عمارت تک اس کی رسائی ہو گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے یہ بھی دیکھا کہ 3 مسلح آدمی بڑی مستعدی سے عمارت کے گرد پہرا دے رہے ہیں. پھر اندھیرا پھیل گیا اور صفدر سوچتا ہی رہ گیا کہ عمارت کے اندر پہنچنے کے لیے کون سی تدبیر اختیار کریں. وہ دراصل اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ عمران زندہ بھی ہے یا مر گیا. ہو سکتا ہے کہ اس کار کے ڈگی میں اس کی لاش ہی بن رہی ہو جسے ٹھکانے لگانے کے لیے یہاں لایا گیا ہو. پہرا دینے والے اندھیرے میں کافی چاقو چوبند رہے. وہ بار بار ٹارچ کی روشنی چاروں طرف ڈالتے اور ان کی ٹانگیں متحرک ہی نظر آتی. صفدر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. یکبیک ایک کھڑکی کھلی اور صفدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ کھڑکی کے دوسری طرف عمران نظر آیا تھا اور وہ اتنا ایٹ ایز دکھائی دے رہا تھا کہ صفدر کو اپنی تشویش پر تاؤ آنے لگا. عمران سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھا اور آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی سو کر اٹھا ہو. کھڑکی جلد ہی بند کر لی گئی. صفدر ایک طویل سانس لے کر گھاٹ کی طرف مڑ گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ اب کوئی خطرناک کھیل شروع ہونے والا ہے. وہ چلتا رہا اور بڑی آسانی سے راستہ بھول گیا. اندھیرا تو تھا ہی، سمتوں کا تعین نہ کر سکا. اور پھر جب اسے لہروں کا شور سنائی دینے لگا تو اسے محسوس کیا کہ وہ غلط راستے پر آ نکلا ہے، کیونکہ گھاٹ کا پانی تو پرسکون تھا. دور دور تک بڑی لہریں دکھائی نہیں دیتی تھیں. وہ پھر مڑا، لیکن اچانک پیروں کو تکلیف دیے بغیر نشیب میں کلابازیاں کھاتا چلا گیا. سر پر پڑنے والی ضرب اتنی ہی شدید تھی کہ وہ سنبھل نہ سکا. کلابازیوں کی تعداد اسے یاد نہ رہی تھی، کیونکہ چوتھی کلابازی کے بعد ہی شعور کی مشین بند ہو گئی تھی. ہوش کتنی دیر بعد آیا.
اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے اس نے یہ ضرور معلوم کر لیا تھا کہ اس کی گھڑی 8:13 پر بند ہوئی تھی۔ ہو سکتا تھا یہ اس وقت بند ہوئی ہو جب وہ نشیب میں لڑک رہا تھا۔ قلابازیوں کا خیال آتے ہی اس کے جسم کے مختلف حصوں میں سوز سی ہونے لگی اور سر کا وہ حصہ شدت سے دکھنے لگا جہاں چوٹ پڑی تھی۔ وہ کرراہ کر اٹھ بیٹھا۔ سارے جسم پر معمولی اور غیر معمولی خراشیں تھیں جن کی سوزش اسے انگاروں کا بستر یاد دلا رہی تھی۔ یک بیک وہ بوکھلا گیا کیونکہ کمرہ ہل رہا تھا۔ زلزلہ وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھا اور پھر یہ حقیقت اس پر واضح ہوئی کہ وہ کسی بحری جہاز کے کیبن میں ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ تاروں کی چھاؤں میں سمندر کی دیو پیکر لہریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک کھڑکی کی سلاخ پکڑے کھڑا رہا۔ جسم کی سوزش سے زیادہ سر کا درد تکلیف دے رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک یہی سوچنے میں گزر گئے کہ اب اسے کھڑکی سے ہٹ کر کیبن کا دروازہ کھولنا چاہیے، لیکن نکاہت نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ بدقت تمام وہ دروازے تک آیا لیکن اسے کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شاید وہ باہر سے مقفل تھا۔ وہ پھر برتھ پر گر گیا جو کافی آرام دہ تھی، لیکن درد سر کیسے رفع کرتی۔ اس پر پھر غشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کبھی ایسی کمزوری نہیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے اونگتے ہوئے ذہن کے خلاف جدوجہد کرنے لگا لیکن ناکامی ہی ہوئی۔ اس پر پھر غشی سی طاری ہونے لگی۔ دوسری بار ہوش میں آنے پر اس نے جہاز کا سائرن سنا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ سائرن کی کرخت آواز ہی سے اس کی نیند کا سلسلہ ٹوٹا ہو۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب جہاز حرکت نہیں کر رہا۔ ابھی وہ برتھ سے اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ کیبن کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اسے اٹھا کر عرشے پر لے چلو، ریوالور والے نے دوسرے آدمی کو حکم دیا۔ صفدر نے خاموشی رہنا مناسب سمجھا۔ حالات کی نوعیت کا اندازہ کیے بغیر وہ کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آدمی اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ خود ہی اٹھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھا۔ ریوالور کی نال اس کی کمر سے آ لگی۔ اس طرح وہ جہاز کے عرشے پر آیا۔ یہاں 3-4 آدمی شاید پہلے ہی سے اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اسے عرشے کی ریلنگ تک لائے اور ریوالور والے نے ریوالور کے دستے سے اس کی کمر تھپ تھپا کر کہا، دیکھو دوست، ریلنگ سے ایک سیڑھی لٹک رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی نیچے اتر جاؤ، ورنہ دوسری صورت یہ ہوگی کہ ہم تمہیں اٹھا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن اس پر غور کر لو کہ دوسرا طریقہ مفید نہ ہوگا۔ صفدر کا ذہن اب کسی حد تک کام کے لائق ہو گیا تھا، مگر یہ کیا دیوانگی تھی؟ وہ اسے پانی میں کیوں اتار رہے تھے؟ جہاز کسی ساحل پر نہیں تھا، بلکہ ایسی جگہ تھا جہاں چاروں طرف حد نظر تک پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ رات اتنی تاریک نہیں تھی کہ گرد و پیش اندھیرے ہی میں گم ہوتا۔ دوسری صبح عمران خواہ مخواہ دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ تو معمول کے مطابق ہی کھلی تھی، لیکن وہ 8 بجے تک آنکھیں بند کیے پڑا رہا اور اٹھا بھی تو اس طرح کہ انہیں شریر لڑکیوں میں سے کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اٹھا تو، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ایسا اضمحلال طاری کر لیا جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ اوہ سرکار، لڑکی نے گھبرائے ہوئے سے انداز میں کہا، کیا مزاج عالی کچھ گرانی محسوس کر رہا ہے؟ دیکھو بھائی، ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ گاڑی اردو ہماری پونگ میں نہیں آتی، عمران نے کہا۔ پونگ کسے کہتے ہیں پرنس؟ لڑکی بولی۔ بدبختی ہے ہماری، عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ کوشش کے باوجود بھی ہم اپنی زبان کے الفاظ نہیں روک پاتے۔ غالباً ہمیں پونگ کی بجائے عقل یا سمجھ کہنا چاہیے تھا۔ خیر، عمران نے کہا۔ لڑکی نے باتھ روم کی جانب اس کی رہنمائی کرنی چاہی۔ ہمیں علم ہے، عمران نے بیزاری سے کہا۔ جاؤ، ہم تنہائی چاہتے ہیں، جاؤ دیکھو فون ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، عمران بولا۔ جا رہی ہوں، مگر فون ابھی کیسے ٹھیک ہو سکے گا؟ ابھی تک ہیڈ آفس سے کوئی آدمی نہیں آیا۔ اور وہ چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد عمران لباس تبدیل کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پائے جانے والے آثار میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ شالی ناشتے کی میز پر اس کی منتظر تھی۔ اس نے اس کی حالت پر حیرت ظاہر کی۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے پرنس؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ ٹھیک ہی ہے، عمران نے مردہ سی آواز میں کہا اور ٹھنڈی سانس لے کر بیٹھ گیا۔ کیا یہاں کوئی تکلیف پہنچی ہے پرنس؟ شالی نے کہا۔ نہیں، عمران نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ تکلیف تو اب پہنچے گی۔ میں سمجھی نہیں، شالی نے کہا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا اور سر جھکا لیا۔ نہیں پرنس، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو بتانا پڑے گا۔ میں آپ کے چہرے پر پزمردگی نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھیے، یہ اچھی بات نہیں، آپ میرا دل دکھا رہے ہیں، شالی نے کہا۔ نہیں تو، عمران کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ہم کو دل دکھانے سے نفرت ہے، ہم ہمیشہ دل سکھاتے ہیں، عمران نے کہا۔ سکھاتے ہیں؟ دل؟ ایک لڑکی نے حیرت سے کہا۔ دل کیسے سکھایا جاتا ہے سرکار؟ جیسے دکھایا جاتا ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔
ہم اب بھی نہیں سمجھے یور ہائنس، دوسری بولی۔ بھائی ہمیں زیادہ اردو نہیں آتی، دکھ سکھ ہی پڑھا ہے ہم نے، دکھ سے دکھانا اور سکھ سے سکھانا، عمران نے کہا۔ تم لوگ اپنی زبانیں بند نہیں کرو گی؟ شالی دونوں لڑکیوں پر بگڑ گئی۔ نہیں، خفا ہونے کی ضرورت نہیں، عمران نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی ہم رخصت ہو جائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے کسی کو دکھ پہنچے، عمران بولا۔ اوہ، تو آپ سچ مچ چلے جائیں گے؟ شالی نے کہا۔ کیوں نہ جائیں؟ عمران نے پوچھا۔ کاش آپ کچھ دن اور ٹھہرتے۔ ہماری بھی یہی خواہش تھی، مگر، عمران نے کہا۔ مگر کیا پرنس؟ نہیں، اگر آپ یہاں قیام فرمانا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتی، شالی نے کہا۔ عمران سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس جملے پر اس نے سر اٹھا کر شالی کی طرف دیکھا، اور شالی ہو سکتا ہے کہ سچ مچ سر پٹا گئی ہو، کیونکہ عمران کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کہو، ہمارے حضور ابا بہت بڑی طاقت ہیں، وہ ہمیں زندہ نہ رہنے دیں گے، وہ ظالم ہیں، جابر ہیں، کاش کسی طرح ہمیں ان سے چھٹکارا مل سکے، عمران نے کہا۔ آپ چھٹکارا چاہتے ہیں؟ شالی نے پوچھا۔ بالکل چاہتے ہیں، کیونکہ پابندیوں سے ہمیں نفرت ہے، عمران نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو گالوں پر بہہ آئے۔ ایک لڑکی بلاؤز سے رومال نکال کر اس کی طرف جھپٹی اور جلدی جلدی اس کے آنسو خشک کیے۔ عمران نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ جب تک آپ کا دل چاہے رہیے، یہاں سے آپ کو کوئی نہ لے جا سکے گا، شالی نے کہا۔ آپ نہیں سمجھ سکتی محترمہ شالی، ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے، اخبارات میں ہماری تصاویر شائع ہوں گی، ریاست چمروٹی آپ کی ریاست سے درخواست کرے گی کہ ہمیں ڈھونڈ نکالا جائے، پھر آپ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گی، ہمارے آدمی آج دن بھر ہمیں تلاش کریں گے، اس کے بعد تصاویر شائع ہونے لگیں گی، ریڈیو پر ہماری گمشدگی کا اعلان ہوگا، عمران نے کہا۔ پھر بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ شالی نے کہا۔ بس یہ دعا کیجیے کہ ریاست میں انقلاب ہو اور ابا قتل کر دیے جائیں، عمران نے کہا۔ اوہ، ایسا بھی کیا؟ دونوں لڑکیاں بیک وقت بولیں۔ تم چپ رہو، شالی نے انہیں پھر ڈانٹا۔ نہیں نہیں، انہیں حیرت ظاہر کرنے دیجیے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابا حضور کے لیے اپنی نیک تمنا کا اظہار کیا ہے، ہماری ریاست کے طور طریقے دوسروں سے الگ ہیں، ہماری رعایا جس حکمران سے انتقام لینا چاہتی ہے اسے بہت دنوں تک زندہ رہنے دیتی ہے، وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر گلی کوچوں میں چیختا پھرتا ہے، کوئی قتل کر دے، کوئی خدا کے نام پر قتل کر دے، اور لوگ اس پر ہنستے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ دن تک زندہ رہ کر اپنی عاقبت بگاڑتا رہے، تاکہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے۔ جس حکمران سے رعایا خوش ہوتی ہے اسے فوراً قتل کر دیتی ہے، تاکہ اتنا نیک آدمی جلدی سے جنت میں پہنچ سکے، عمران کہتا چلا گیا۔ معاف کیجیے گا، یہ کوئی ریاست ہے یا آپ کسی سرکس کا حال بیان فرما رہے ہیں؟ ایک لڑکی بولی۔ اچھا، تم لوگ تو جاؤ یہاں سے، شالی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہنستی ہوئی بھاگ گئیں۔ پھر شالی نے عمران سے کہا، اوہ پرنس، دیکھیے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، پہلے چائے پیجیے، پھر اس مسئلے پر غور کریں گے، شالی نے کہا۔ عمران خاموش ہو گیا، شالی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ عمران نے کچھ دیر بعد کہا، ایک صورت ہو سکتی ہے۔ کیا؟ شالی چونک پڑی۔ ہم اپنے آدمیوں کو آگاہ کر دیں کہ ایک نجی طور پر تفریح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں تلاش نہ کیا جائے، اور روزانہ دن میں ایک بار انہیں اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہیں، اس طرح ہم کچھ دن تک تمہارے ساتھ گزار سکیں گے اور کسی قسم کا ہنگامہ بھی نہ ہوگا، مگر یہ ہماری کم بختی ہے کہ تمہارا فون خراب ہو گیا ہے، اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں، عمران نے کہا۔ فون آج ہی ٹھیک ہو جائے گا پرنس، آپ فکر نہ کیجیے، اب ہنسیے، آپ کا اداس چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، شالی نے کہا۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموشی سے چائے پیتا رہا، پھر خوابناک سی آنکھیں بنا کر بولا، ہمیں کیسے یقین آئے کہ ہم جاگ رہے ہیں؟ کیوں؟ شالی نے پوچھا۔ اف، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس سے پہلے کبھی ہمارے ساتھ غیر عورتوں سے نہیں پڑا، ہم بچپن ہی سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ نامحرم عورتوں کا قرب جہنم کا راستہ ہے، مگر کیا اب کیا کہیں، کیا سمجھیں، عمران نے کہا۔ ارے چھوڑیے، شالی ہنس پڑی، وہ بری عورتوں کی باتیں ہیں، میں تو ایک شریف لڑکی ہوں۔ ہاں، ہم یہی تو سوچ رہے ہیں، صرف بری عورتوں کو نامحرم کہتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ شالی نے اس کے سامنے پلیٹ کھسکاتے ہوئے کہا، آپ نے یہ حلوہ تو لیا ہی نہیں؟ او ہاں، شکریہ، حلوہ ہم شوق سے کھاتے ہیں، مگر حضور ابا کو یہ بھی ناپسند ہے، عمران نے کہا۔ واقعی بڑے ظالم معلوم ہوتے ہیں، شالی بولی۔ ہمارا سینہ چھلنی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ اوہ، ختم ہی کیجیے، آپ کیوں پریشان کن باتیں سوچ رہے ہیں، شالی نے کہا۔ عادت پڑ گئی ہے، عمران بولا۔ ناشتے کے بعد شالی اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی، جہاں بلیئرڈ اور پنگ پونگ کی میزیں تھیں،
لیکن عمران نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اسے یہ کھیل آتے ہیں۔ ویسے اسے شالی کو یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ اکثر لوگوں کو کھیلتے دیکھ چکا ہے، خود کبھی کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ شالی اسے پنگ پونگ سکھانے لگی۔ عمران بے ڈھنگے پن سے کھیلتا اور دیواریں کہکہا بنا رہا۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک وہیں موجود تھی، دوسری نے 10 بجے اطلاع دی کہ فون ٹھیک ہو گیا ہے۔ شالی عمران کو فون والے کمرے میں لائی، عمران سے نمبر مانگے اور جزیرے کے ایکسچینج سے لائن مانگی۔ تھوڑی دیر بعد رانا پیلس سے فون مل گیا۔ آج کل بلیک زیرو دانش منزل میں رہا کرتا تھا اور عمران کی ہدایت کے مطابق اس کی کالیں رانا پیلس سے دانش منزل کے لیے ڈائریکٹ کر دی جاتی تھیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ رانا پیلس کے نجی ایکسچینج پر طاہر صاحب یعنی بلیک زیرو کی کال دانش منزل کے نمبروں پر منتقل کر دی گئی۔ ہیلو مسٹر طاہر، ہم چھوٹے شاہ 3 ناٹ چند بول رہے ہیں، عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ہاں تم خاموش رہ کر ہماری بات سنو، ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ ہمارے آدمیوں سے کہو کہ ہمیں تلاش نہ کریں، جب ہمارا دل چاہے گا خود ہی تشریف لائیں گے، اور ہمارے گدھے سیکرٹری سے کہہ دو کہ حضور ابا کو ہماری خیریت سے برابر مطلع کرتے رہیں۔ کیا؟ اوہ نہیں، اچھا دیکھو اسے ضرور تلاش کرو، اگر وہ کھو گیا تو ہمیں اپنی تفریحات کو خیر بات کہہ کر فوری طور پر واپس آنا پڑے گا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ ہائے کہاں؟ اوفو، وہ بالکل گدھا ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں ہیں، وہ جھوٹا تھا، پتہ نہیں کہاں جا مرا۔ خیر دیکھو، خبردار یہ بات باہر نہ جانے پائے کہ ہم لاپتہ ہو گئے ہیں، ایک بار پھر خبردار، ورنہ تم ہمارے غصے سے واقف ہو۔ بس ہم اپنی پسند کی تفریح کر رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اس کی خبر حضور ابا تک پہنچے، اس لیے ہم لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تم ہمارے آدمیوں پر کڑی نظریں رکھو تاکہ وہ حضور ابا کو مطلع نہ کر سکیں، اس کے عوض ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش، پھر کچھ سوچتا رہا، پھر غصیلے لہجے میں دوبارہ بولا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، یہ ہمارا حکم ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو تمہارا ٹھکانہ کسی جہان میں نہ ہوگا۔ چھوٹے شاہ کا غصہ بھی تم نے دیکھا نہیں ہے۔ بس بکواس بند، رانا تہبر علی صندوقی بھی ہمارا ہی نمک حرام ہے؟ نہیں، شاید نمک خوار ہے۔ بس عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا، مگر اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار پائے جا رہے تھے۔ کیوں پرنس، کیا بات ہے؟ شالی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہماری شربت، عمران نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید آپ شامت کہنا چاہتے تھے، شریر لڑکی نے ٹوک دیا۔ عمران نے تفکر آمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاید، اور پھر سوچ میں غرق ہو گیا۔ بلیک زیرو نے اسے مطلع کیا تھا کہ صفدر چوہان اور نعمانی جزیرہ مبار پہنچے تھے، لیکن صفدر وہاں سے غائب ہو گیا، جو ان دونوں کو ساحل پر چھوڑ کر اس کی تلاش میں گیا تھا۔ چوہان اور نعمانی نے پورا جزیرہ چھان مارا، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں ملا۔ ویسے انہیں اس عمارت کا علم ہو گیا ہے جس میں عمران مقیم ہے۔ اب عمران سوچ رہا تھا کہ اسے بہت احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ کوئی بڑا کھیل معلوم ہوتا ہے، یہ لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ تھا، کسی احمق آدمی کا اغوا کیا معنی رکھتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب اغوا کرنے والی لڑکیاں ہوں۔ پچھلی رات اسے شالی اور وکیل کی گفتگو بھی سنی تھی، جس کا مقصد ہنوز تاریکی میں تھا۔ کیا سوچنے لگے ہیں پرنس؟ شالی نے کچھ دیر بعد ٹوکا۔ ہمیں توپ الملک یعنی اپنے حضور ابا پر بے حد غصہ آ رہا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ان کا ایک آدمی ابھی تک ہماری سراغ رسانی کر رہا ہے، ہماری ٹو میں رہا ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا یہاں تک آیا تھا اور اب غائب ہو گیا ہے۔ وہ ایک مقامی ہی آدمی ہے۔ یہاں تمہارے ملک میں بھی ہمارے حضور ابا کے ایجنٹ موجود ہیں جو مقامی لوگ ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہمارے 2 آدمیوں کو بھی لایا تھا، لیکن انہیں ساحل پر چھوڑ کر ہماری تلاش میں نکلا تھا، لیکن پھر ہمارے آدمی رات بھر اس کا انتظار کرتے رہ گئے، وہ واپس نہیں گیا۔ پھر آج ہمارے آدمی تھک کر ہار کر واپس چلے گئے۔ تہبر علی کا مینیجر طاہر، جو ایک مقامی آدمی ہے، ہم سے فون پر گفتگو کرتا رہا تھا۔ اسی نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ وہ تینوں جزیرہ مبار گئے تھے۔ اس پر ہم نے کہا کہ وہ گدھے ہیں، ہم جزیرہ مبار میں نہیں ہیں۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ عمران خاموش ہو کر جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ساری گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر صفدر کا غائب ہو جانا ہی اس گفتگو کا محرک بنا تھا۔ اگر وہ انہیں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا تو انہیں عمران کی صداقت کا یقین آ جائے گا۔ صفدر کی طرف سے تو اسے اطمینان تھا کہ اگر اس پر تشدد کیا گیا تو اس کی زبان سے پرنس آف چمروٹی ہی کی کہانی نکلے گی۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، شالی نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ہے نا؟ عمران بولا۔ بالکل، لڑکی نے کہا۔ پھر ہم واپس جائیں؟ عمران بولا۔ اوہ، میں اتنی جلدی ہار مان لینے کی عادی نہیں ہوں پرنس، شالی مسکرائی۔ اوہ، اس ملک کی عورتیں بھی ہار جیت کی باتیں کرتی ہیں، ہمیں سخت حیرت ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ آپ کے یہاں کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ شریر لڑکی نے پوچھا۔ وہ غیر مردوں سے گفتگو نہیں کر سکتی، باورچی خانے کی شہزادیاں ہوتی ہیں، مرغی کی شکل دیکھ کر بتا دیں گی
کہ مہینے میں کتنے انڈے دیتی ہوگی؟ مجھے یقین ہے کہ تم نہ بتا سکو گی، عمران نے کہا۔ دیکھو پرنس، تم بالکل پرواہ نہ کرو، یہاں ہمارے کچھ دشمن بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہارے آدمی کو پکڑ لیا ہو، لیکن کیا وہ اس سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے؟ شالی نے کہا۔ اوہو، تو کیا تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کی ٹو میں بھی رہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ رہتے ہوں، شالی بولی۔ تب تو ہماری واقعی شامت آ جائے گی، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ اتنے ڈرپوک کیوں ہیں پرنس؟ لڑکی نے کہا۔ ہم ڈرپوک؟ عمران نے سینے پر ہاتھ مار کر تن گیا، ہونٹ بھینچ لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف مڑ گیا جس میں رات بسر کی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔